بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ دوستو، تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ اسے نیم عریاں حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہی شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی تھا۔ اصاف دوران طواف ایک دن بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تاریخ عرب میں ذکر ہے کہ ایک بار نائلہ اور اصاف اس حالت میں خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے کہ وہاں کوئی اور آدمی موجود نہ تھا۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دونوں بہک گئے اور خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ حرمت کعبہ کو یوں پامال کرنے پر ان دونوں پر اللہ کا فوری قہر نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ خواتین و حضرات، عہد جاہلیت میں لوگوں کی ذہنی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بنی جرہم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے اور بدمست ہوئے تھے، کعبے کی اس بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی داستان عشق کو داستان فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں اور بت بنائے گئے جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام قبائل کے تھے۔ ان بتوں میں نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد کے بت بھی شامل تھے اور انہیں بنو جرہم نے عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بت جاہ زمزم کے کنارے نصب کیے گئے تھے۔ بعد ازاں بت پرستوں نے ان بتوں کو اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا ہونے لگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کی سعی کو لازم قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ انسانی شکل کے ان دو بتوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام تر بت بھی گرا دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتح کی تکمیل کے بعد کعبہ میں داخل ہوئے اور طواف کے بعد اپنی کمان سے وہاں موجود بتوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اس موقع پر اصاف و نائلہ کے بتوں کے علاوہ جن بتوں کو توڑا گیا ان میں حبل، عزا، لات و منات اور دیگر کئی بت شامل تھے جن کی تعداد لگ بھگ 360 تھی۔ حبل مشرکین مکہ کا سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا تھا جس کے معنی طاقتور کے ہیں، جسے عربوں نے حبل کا نام دیا تھا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اسی طرح عزا بھی مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا ایک نمائشی بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ مشرکین مکہ
مکہ کا تیسرا بڑا بت لات ہے۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ دراصل یہ ایک شخص کا جو حاجیوں کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں جس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا بت توڑا گیا وہ منات کے نام سے مشہور تھا، جو عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا۔ اس بت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کر دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔